4 शेड्यूल तो एक छोटी सी चीज़ है کہ آپ ان کا جو ایکسیس ہے وہ لمیٹڈ کر رہے ہیں, ان کے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی طرف جو بھی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا ان کی آنکھیں بھی نوچ لی جائیں گی اور ان کی جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا. اپنے ناپاک عزائم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اینڈ دے نو اٹ کہ جو یہ مہران ہیں اور یہ جو میر صاحب ہیں دے آر دا پراکسیز آف دا اینیمیز آف پاکستان. کو بم دیا جائے, ان کو اسلحہ دیا جائے, ان کو مابز دیا جائے, ان کو پیسے دیے جائیں اور ان کو پاکستان کے خلاف یوز کیا جائے کہ جو امیج پاکستان نے بنا لیا ہے, جو دنیا آج گیت گا رہی ہے پاکستان کے اور ہر بندہ شکریہ کر رہا ہے پاکستان کا. کیا یہ چھوٹی بات ہے رومیل بھائی؟ یہ جو لوگ جو سازشیں کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 40 لاکھ 45 لاکھ بندے لے آئیں گے, وہ پاگل ہیں وہ لوگ. جی السلام علیکم ناظرین, ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رومیل طارق گیل. ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک اہم ڈیولپمنٹ جو کہ ان دنوں ہمارے ملک میں ایک کالعدم تنظیم ہے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے ملک میں طوفان بدتمیزی کو برپا کیے ہوئے ہے. ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کی کوئی کوشش وہ جانے نہیں دے رہے اپنے ہاتھوں سے. تو آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ اس مخصوص ٹولے کے جو تانے بانے ہیں وہ در حقیقت کہاں سے مل رہے ہیں اور کہاں سے ان کی کٹ پتلیوں کی رسیوں کو چھیڑا جا رہا ہے جو یہ ملک میں افراتفری پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں ہاشم رشید صاحب. جی السلام علیکم ہاشم. جی وعلیکم السلام. ہاشم, یہ گو بگو کس طرف صورتحال جاتی جا رہی ہے اور یہ جو ایک مخصوص ٹولہ ہے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی, یہ ملک میں جس طرح سے طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے ہے اور وہ اب چیزیں سامنے بھی آتی جا رہی ہیں, یہ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے رومیل صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں اس کی جو ہے نا بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. ایک ڈاکومنٹ لیک ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے, غالباً وہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے کہ وہ انڈیا یا اسرائیل وہ اس کے اوپر ورکنگ کر رہا تھا کہ ہم 3 جو ہے نا ڈفرینٹ سائٹس پہ پاکستان کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے, جس کے اندر ایک سائٹ پہ انہوں نے افغانستان کا ذکر کیا ہوا تھا اور اس کی ساری فہرست موجود تھی. مڈ میں ان کے پاس پی ٹی آئی کے جو ہیں کچھ چیزیں تھیں کہ جی وہ پی ٹی آئی کو سے کس طرح ہم پاکستان کو ود ان دا پاکستان ڈسٹرائے کریں گے. اینڈ دا رائٹ سائڈ پہ انہوں نے کالم بنایا ہوا تھا جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جی کشمیر کے تھرو جوائنٹ ایکشن کمیٹی, اس پر لکھا ہوا تھا یہ باقاعدہ طور پہ کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تھرو ہم پاکستان کو کس طرح اس کا پیس تباہ کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ جب یہ سامنے آیا میرے تو میں نے یہ سوچنے میں مجبور ہوا کہ یار یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان جو اس وقت اس کی ایک امپورٹنس ہے خطے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر, پاکستان جو یہ وقت جو جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں, جو یہ ٹائم لائن ہے, اس میں پاکستان کی امپورٹنس میرا خیال ہے کہ سب سے اہم ترین ملک بن کر ابھر کر سامنے رہا ہے پاکستان. اور پاکستان کو ڈسٹرائے کرنا ان کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ کوشش ہوگی. تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی جو ہمارے دشمن ہیں, چاہے وہ اسرائیل ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, وہ کسی طریقے سے بھی پاکستان کا جو امن ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے وہ باہر سے نہیں آ سکتے کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ ہم کتنے کیپیبل ہیں, ہم کتنے ایک بہادر قوم اور ہم کتنی ایک بہادر افواج ہمارے پاس ہے. تو وہ اسی طرح کی چھوٹی اور نیچ حرکتیں ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. جو یہ ایک آپ نے کالعدم تنظیم کا نام دیا ہے, یہ جو ہے لہذا ان کی ایک پراکسی تھی, ان کی ایک چال ہے کہ پاکستان کو ود ان دا پاکستان ختم کیا جائے. ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ اس طریقوں سے, اس ہتھ کنڈوں سے پاکستان کے پلرز کو کمزور کر لیں گے. ڈیفینیٹلی ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم پاکستان کا جو امیج ہے وہ دنیا کے اندر جو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک پیسفل, ایک پاورفل, ایک ابھرتا ہوا ایک نیا پاکستان جس کا خواب ہمارے قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے دیا تھا, جس کی بنیاد اب فیلڈ مارشل آصف منیر نے اور شہباز شریف نے رکھی ہے, وہ اس کو جو ہے نا دنیا کی نظروں میں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ان کے ود ان دا پاکستان تو یہ اتنے جو ہے نا ڈینجرس اور اتنے ایک انسیولائزڈ لوگ ہیں. اچھا اسی چیز کو آگے اگر لے کر چلیں, اسی اسنا میں اس تنظیم جو کالعدم تنظیم ہے افراد کو 4th شیڈیول میں ان کے نام ڈالے گئے ہیں, کیا یہ فیصلہ درست وقت پہ ہوا ہے
یا تھوڑی دیر ہو گئی ہے؟ کیونکہ افراتفری اور طوفان بدتمیزی تو بخوبی دیکھا جا رہا تھا. دیکھیں یہ جو 4th شیڈول میں ان کا نام دیا گیا نا بالکل ٹھیک دیا گیا, بلکہ ان کے خلاف تو اور مزید گہرا تنگ کیا جائے گا. 4th شیڈول تو ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ ان کا جو ایکسیس ہے وہ لمیٹڈ کر رہے ہیں, ان کو ایک طرح کا ہاؤس اریسٹ کر رہے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. ان پاکستان کے مجرموں کا, ان پاکستان کے امن کے دشمنوں کا اور ان لوگوں کے ساتھ وہ جو ہے نا سلوک کیا جائے گا کہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا کہ پاکستان کی طرف جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا ان کو ہم آڑے ہاتھوں لیں گے, اور ان کو صرف 4th شیڈول کے اندر نہیں, ان کو ہم کٹہرے میں لا کے بھی کھڑا کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی العظیم جو یہ ایک لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کو انشاءاللہ ہم دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے. اور ان کے پیچھے جو وہ ہیں لوگ, چاہے وہ اسرائیل ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے جو بھی ہو, ان کو بھی جو ہے نا دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ مکرو لوگ ان مکرو لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی کلدم تنظیم کے کچھ مکرو چہرے یا مکرو نام, جو خواجہ مہران تھا, اس کا بڑا ایک بلند و باغ دعویٰ تھا کہ میں 44 لاکھ لوگ یہاں پر اکٹھے کر دوں گا, مگر عوام نے تو ان کی طرف کان ہی نہیں دھرے, چند ہزار لوگ بھی نہیں اکٹھے ہوئے. تو یہ ان کو وہم تھا, گمان تھا. عوام کدھر گئی جس کا وہ گمان لیے بیٹھے تھے؟ یہ جو لوگ جو سازشیں کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 40 لاکھ 45 لاکھ بندے لے آئیں گے, وہ پاگل ہیں وہ لوگ. ان کو نہیں پتا کہ آگے جو ہے نا پاکستان کس طرف بلندی کی طرف جا رہا ہے, کس طرح ہم جو ہے نا وہ امن کا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو, اور کس طرح باقی دنیا کے لوگ اور پرائم منسٹرز اور کنگز اور رائلز اور یو نیم اٹ بزنس مینز پاکستان کا جو ہے نا وہ کی تعریف کر رہے ہیں. تو وہاں کے لوگ, کشمیری لوگ ہمارے بڑے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ دے آر ویری کیپیبل اینڈ دے آر ویری انٹیلیجنٹ اینڈ دے آر ویری انٹلیکچوئل. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح گمراہ کر رہے ہیں یہ خواجہ مہران اور وہ میر صاحب. تو وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے. 45 لاکھ بندہ لانا کوئی عام بات ہے؟ یہ 4500 بندہ تو آپ ابھی کسی چیئرمین کو کہیں وہ آپ کو جمع کر دے گا. تو کشمیریوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا ہے, ان کی کال ریجیکٹ کر دی ہے, کیونکہ کشمیری یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ بلی کا بکرا بنا کے اپنے ناپاک عزائم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ دے نو اٹ کہ جو یہ مہران ہے اور یہ جو میر صاحب ہیں, دے آر دا پراکسیز آف دا اینیمیز آف پاکستان. تو عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے, جو کلدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے, اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں شوکت نواز میر, جن کا بھی ہم نے تذکرہ بھی کیا کہ وہ کس کے ایجنڈے پہ ہیں اور کیوں کام کر رہے ہیں, اور ان کی آڈیو نے تو اور بھی چیزیں بہت کلیئرلی واضح کر دی ہیں, اور وہ سب کچھ میرے خیال میں جو ابہام تھے یا شک و شبہات تھے وہ تو کلیئر ہو گئے ہیں. تو اب چیزیں کس طرف جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, عوام ہماری باشعور ہے اور عوام ان کے جو ناپاک عزائم ہیں ان کو سمجھتی ہے. وہ باہر نہیں آئی, یہ لوگ فلاپ ہو چکے ہیں, ان کا شو فلاپ ہو چکا ہے. جو ان کی ریکویسٹیں تھی وہ تمام مان بھی لی گئی تھی جو جائز تھی, لیکن پھر بھی یہ جو ہے نا یہ وہ چیزیں منوانے کی کوشش کر رہے تھے جو پاکستان کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے امپاسبل ہو. سم ہاؤ اگر آپ اس کو دیکھیں یہ بات کلیئر ہے کہ جو یہ باتیں منوانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سراسر امپاسبل ہیں ماننا. اچھا, کلدم اوپوننٹ جو ہیں اس پارٹی کے ایک لیڈر ہیں خواجہ مہران, جو کہ 44 لاکھ لوگوں کو اکٹھ کرنے کا دعویٰ بھی کر رہے تھے. ان کے گھر سے ممنوعہ بور کا اسلحہ ملنا, ڈرونز ملنا, گولیاں ملنا, یہ کس طرف لے کر جا رہی تھی چیزوں کو؟ اس کا مطلب کہ بڑی تیاری اور بڑی دیر سے کوئی تیاری کی جا رہی تھی اس پروپوگنڈے کی. دیکھیں, میں نا یہ چیزیں لنک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور لٹرلی چیزیں لنک ہوتی ہیں آپس میں, کہ جو میں بار بار اس پیس ڈیل کا جو ذکر کر رہا ہوں نا, یہ ایسے ہی نہیں کر رہا. یہ سب کو مصیبت یہی ہے کہ پاکستان کیوں اس کے اندر پیش ہے, پاکستان کا نام کیوں اس کے اندر بار بار آ رہا ہے, اور پاکستان کی کیوں عزت اور وقار میں اضافہ ہو رہا ہے اس پیس ڈیل کی وجہ سے. تو جو میں بڑا بلنٹ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جو اسرائیل نیو ورلڈ آرڈر کا جو خواب دیکھتا تھا, وہ نیو ورلڈ آرڈر کا خواب ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تباہ کر دیا ہے, اور سب سے بڑی رکاوٹ اس کے اندر پاکستان ہی ہے. اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ نیو ورلڈ آرڈر کو اگر کوئی روک سکتا ہے اور کوئی ڈسٹرائے کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور دوسری چیز کہ ہم نے ایک اور نیٹو, جس کو اسلامک نیٹو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا,
کہ ہم نے اسلامک نیٹو بنا دی ہے جس کے اندر ترکی بھی ہے, ایجپٹ بھی ہے, قطر بھی ہے, سعودی عرب بھی ہے, اور اس کو لیڈ پاکستان کر رہا ہے. تو یہ سب کو کھٹک رہی ہے یہ والی بات. تو لہٰذا یہ ان کو بامز بھی دیں گے ان ہماری پراکسیز کو, کیونکہ الٹیمیٹلی دے کینٹ کم اینڈ فلائی اوور پاکستان اینڈ ڈسٹرائے پاکستان. دے کین ڈو دیٹ, دے ہیو آلریڈی ٹرائیڈ اٹ. تو وٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو کہ بائی یوزنگ دیز پراکسیز ان کو بم دیا جائیں, ان کو اسلحہ دیا جائے, ان کو مابز دیا جائے, ان کو پیسے دیے جائیں, اور ان کو پاکستان کے خلاف یوز کیا جائے کہ جو امیج پاکستان نے بنا لیا ہے, جو دنیا آج گیت گا رہی ہے پاکستان کے, اور ہر بندہ شکریہ کر رہا ہے پاکستان کا. کیا یہ چھوٹی بات ہے رومیل بھائی؟ ورلڈ وار 3 رکوائی ہے پاکستان نے, ورلڈ وار 3. یہ نیوکلیئر وار ہونے جا رہی تھی اور اس کے اندر دنیا ختم ہو جانی تھی. تو ورلڈ وار 3 رکوانے کا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. تو وہ اس کے لیے پاکستان کا جو امیج بنا ہے, اور دنیا تھینک یو پاکستان, تھینک یو فیلڈ مارشل, تھینک یو شہباز شریف, اس کے جو ایک امیج بنا لیا ہے پاکستان نے, اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے یہ بمز بھی آئیں گے, ادھر ہر چیز آئے گی. تو یہ لہٰذا دنیا, ہماری عوام سمجھتی ہے, ہمارا پاکستان سمجھتا ہے, اور دنیا سمجھتی ہے, اور دنیا جانتی ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور یہ کس طرح جو ہے نا یہ کام ہو رہا. بے شک جی, پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے. آپ نے بڑی بخوبی ہاشم رشید صاحب کا اس پہ تبصرہ سنا کہ جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے جو کہ پاکستان کی جڑوں میں ناسور بن کے بیٹھی ہوئی ہے, اور ان کی کوشش ہے کہ جو پاکستان کو ان دنوں رتبہ ملا ہے اس کو کسی طرح سے زائل کیا جا سکے, نیچے کی طرف لے کے آیا جا سکے, اور بے شک یہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب تک پاکستان ہے تو ہم یکجا ہیں, ایک جھنڈے کے نیچے ہیں. اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان رومیل طارق گیل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.